الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. برادران اسلام، ماہ ذوالحجۃ الحرام وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر صبر و رضا کا ایک ایسا منظر پیش فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالحجہ کی 8ویں رات خواب میں دیکھا کہ جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا. 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا. جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سارا ماجرا اپنے کم عمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتایا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود بھی اللہ عز و جل کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے. آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا اسے قرآن پاک نے پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ مجھے صابر پائیں گے. تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو. چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے. مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کی تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو. پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر
اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ برادران اسلام، ان مبارک کلمات کو تکبیر تشریق کہتے ہیں اور یہ 90 ذوالحجہ الحرام کی نماز فجر سے 13ویں کی نماز عصر تک 5ویں وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، ان میں ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل ہے۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ علماء کرام کے بیان کو سننا چاہیے۔ برادران اسلام، اس واقعہ قربانی میں ہمارے لیے کئی مدنی گلدستے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں اطاعت الہی کا کیسا جذبہ تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رضا الہی کی خاطر اپنا وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، مگر آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا ہو تو ایسا کہ وہ بھی اللہ عز و جل کا حکم سن کر غمگین اور خوفزدہ ہونے کے بجائے فرحت و مسرت سے گویا جھومنے لگا۔ میری خوش قسمتی کہ اللہ عز و جل نے میری قربانی کو طلب فرمایا ہے اور بخوشی اللہ عز و جل پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، جو جس قدر مقرب محبوب ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی زیادہ آتی ہے، تاکہ یہ نفوس قدسیہ اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے آنے والی آزمائش پر صبر کر کے بطور انعام اللہ عز و جل کی بارگاہ سے بلند مراتب حاصل کر سکیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب بندے کا اللہ عز و جل کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ عز و جل اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان تکلیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں اپنے مقرر درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ نیز واقعہ قربانی سے تربیت اولاد اور والدین کی اطاعت کا بھی درس ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر کی تربیت کی تو آزمائش کے وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کی اطاعت کرتے ہوئے بخوشی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، قربانی کرنے کے لیے تقوی اخلاص ہونا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی نیک عمل لوگوں کو دکھانے اور نمود و نمائش یا کسی اور غرض سے کیا جائے تو وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانیوں کا واقعہ مذکور ہے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اقلیمیہ کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور اقلیمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اقلیمہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جو قربانی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تو اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گہیوں کی کچھ بالیں اور حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی گہیوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے اور وہ تقوی اخلاص والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ عزیزان گرامی، قابیل کی قربانی تقوی اور رضا الہی کے لیے نہ تھی، بلکہ اس کا مقصد صرف اقلیمہ کو حاصل کرنا تھا۔ جب وہ نہ ملی
تو اس نے بغض و حسد میں حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی اور اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے، مگر افسوس ہمارا حال تو یہ ہے کہ اول تو نفس و شیطان ہمیں نیکیاں کرنے دیتے نہیں، اور اگر کوئی نیکی کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو شیطان ہماری عبادت کو ضائع کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا کر یا تو اس عبادت میں کوئی غلطی کروا دیتا ہے، پھر اس عمل میں ریاکاری کروا کر وہ عمل ہی ضائع کروا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں قربانی اور اس کے علاوہ دیگر نیک اعمال اخلاص استقامت کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کو رضا حاصل کرنے کے لیے نام و نمود کے لیے مہنگا جانور قربان کریں گے لوگ تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے اور طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ مثلا کسی نے قربانی کے لیے اپنے علاقے میں سب سے مہنگا جانور خریدا تو لوگ اس کے بارے میں یوں بدگمانی اور غیبتیں کرتے نظر آتے ہیں، اس کو دیکھو شہرت کمانے کے لیے کتنا مہنگا جانور خرید کر لایا ہے۔ بھائی اتنا مہنگا جانور تو حلال کی کمائی میں ہرگز نہیں آ سکتا، حرام کی کمائی سے قربانی کا کیا فائدہ۔ اب اگر کوئی لوگوں کے تان و تشنی سے بچنے کے لیے قربانی کا سستا جانور خرید لائے تو لوگ تب بھی باتیں بناتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی میں فضول رسومات میں تو اس نے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، مگر جب اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو اس کی جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں۔ اللہ عز و جل نے اسے کثیر مال و دولت سے نوازا ہے، مگر دیکھو تو صحیح قربانی کے لیے کتنا کمزور سا جانور خرید کر لایا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ قربانی کرتے وقت سب کو راضی کرنے کے بجائے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور تقوی اخلاص کو پیش نظر رکھ کر قربانی کریں، کیونکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہی قربانی قبول ہے جس میں تقوی اخلاص شامل ہو، ورنہ ہم نے جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس کا گوشت اور دیگر منافع ہم بھی حاصل کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جانور کا کوئی حصہ نہیں پہنچتا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو قربانی کرنے والے کا اخلاص و تقوی پہنچتا ہے، جیسا کہ پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے اور اپنا نام کمانے کی غرض سے ہرگز کوئی عمل نہ کریں، بلکہ اللہ عز و جل کی رضا خوشنودی کے لیے نیک عمل کرنے کی عادت بنائیں۔ عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، نہ نزدیک آئے ریا یا الہی، میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی کاش گزرے صدا یا الہی۔ عزیزان گرامی، ذوالحجۃ الحرام یعنی بہاریں لٹا رہا ہے، اس کی آمد ہوتے ہی سنت ابراہیمی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ہر سال لاکھوں لاکھ مسلمان اس ماہ مقدس میں اللہ عز و جل کے حکم کی بجا آوری سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائیگی کے لیے کمر بستہ دکھائی دیتے ہیں۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ رضا الہی کے حصول اور سنت ابراہیمی کے ادائیگی کی نیت سے اس مہینے میں مال حلال سے قربانی کا فریضہ سر انجام دیں، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل قربانی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ حنفی علماء کرام نے اس آیت سے یہ استدلال فرمایا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ حضرت علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ نہر سے مراد قربانیوں کا ذبح کرنا ہے، اور بعض نے وجوب قربانی پر اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث مبارکہ کے قربانی کے فضائل و مسائل سے مالا مال ہے۔ آئیے قربانی کے فضائل پر مشتمل 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ نمبر 1، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔
نمبر 2، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ نمبر 3، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ دل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ عزیزان گرامی، ہم نے قربانی کے فضائل سننے کے عید قربان پر اللہ عز و جل قربانی کا فریضہ سر انجام دینے والے خوش نصیبوں کو ان کے جانوروں کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ قربانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ بروز محشر قربانی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی تو وہ بھاری ہو جائے گا، اور قربانی کرنے والا اپنا جانور پر سوار ہو کر پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا۔ لہٰذا جو مسلمان مرد عورت بالغ مقیم مالک نصاب ہو، یعنی اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت یا مال یا اتنی مالیت کا حیثیت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے، تو ایسے شخص پر شرعاً قربانی واجب ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ ٹال مٹول سے کام لینے نیز مختلف ہیلے بہانے بنا کر رب ذوالجلال جل جلالہ کی قہر و غضب کا حقدار بننے سے بچے۔ یاد رکھیں، قربانی واجب ہونے کے باوجود اس کی ادائیگی نہ کرنا گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہ کرتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اولاً یہی خسارہ یعنی نقصان کیا کم ہے کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، مزید یہ کہ وہ گناہ گار اور جہنم کے حقدار بھی ٹھہرے۔ نیز قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اگر قربانی واجب ہو لیکن پیسے نہیں تو قرض لے کر قربانی کرے، چنانچہ فتاویٰ امجدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 پر ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہے تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ یاد رہے کہ جس شخص پر شرعی اصولوں کے مطابق قربانی واجب ہے، اس پر قربانی سے متعلق مسائل سیکھنا بھی لازم ہے۔ فی زمانہ علم دین سے دوری کے باعث مسلمانوں کی اقتداد اس اہم فریضہ کو بھی کما حق ہو جیسا اس کا حق ہے ادا نہیں کر پاتی۔ ہمارے معاشرے میں اقتداد ایسی ہے جن کی دینی معلومات کا حال یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے مختلف مالک نصاب افراد پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا قربان کر دیتے ہیں، اور قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے یا کس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور وہ قربانی کرنے کے بعد اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے بھی سنت ابراہیمی پر عمل کر لیا اور ہمارا واجب ادا ہو گیا، حالانکہ ان کے ذمے واجب کی ادائیگی باقی رہتی ہے۔ اس لیے قربانی کے احکامات کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ قربانی میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق شیخ طریقت فرماتے ہیں، عید قربان سال میں صرف ایک بار تشریف لاتی ہے، بلا شبہ یہ دوریاں مٹانے اور خوشیاں پھیلانے کے انتہائی اہم موقع ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جس طرح ہمیں عام حالات میں رشتہ داروں، ہمسائیوں، فقیروں اور مسکینوں کی خیر خواہی کرنے، خوش غمی کے موقع پر ان کی دلجوئی کرنے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اس طرح عید قربان کے پرمسرت لمحات میں بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے اور ان کے لیے قربانی کے گوشت میں حصہ مقرر کرنے کو مستحب یعنی ثواب کا کام قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ہر طرح کے فرض علوم کو اچھی طریقے سے سیکھنا چاہیے،
کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے اور علماء کرام کے زیادہ سے زیادہ بیانات کو ہمیں سننا چاہیے، جس سے ہمیں فرض علوم کی ادائیگی کے اچھے طریقے سے پتہ چل سکے۔ عزیزان گرامی، عید الاضحیٰ کی برکتوں کے بھی کیا کہنے کہ ان دونوں میں سنت ابراہیمی ادائیگی کا جوش و جذبہ قابل دید ہوتا ہے۔ جو صاحب استطاعت افراد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی نیت سے اپنے جانوروں کو راہ خدا میں قربان کرتے ہیں، وہ غریب و مسکینوں کو گوشت بچا کر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ غربا مساکین بھی اپنے گھر والوں اور دیگر عزیز و اقارب کی لذیذ کھانوں کے ذریعے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ عید قربان کے موقع پر اکثر گھروں میں گوشت کافی مقدار میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم ڈیپ فریج کا استعمال کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی گوشت خراب ہونے کی شکایت سامنے آتی ہے۔ لہٰذا زیادہ عرصے تک گوشت اور کھانے کی دیگر اشیاء محفوظ رکھنے کا ایک نسخہ سماعت کیجیے۔ چنانچہ کچا گوشت اگر بڑے پتیلے یا ٹوکرے میں بھر کر ڈیپ فریج میں رکھیں گے تو اندرونی حصہ میں ٹھنڈک کم پہنچنے کے باعث خراب ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ لہٰذا اس کی حفاظت کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ پہلے ٹوکری کی تہہ میں برف بچھائیے، اب اس پر گوشت کی تہہ جما دیجیے، پھر اس پر برف کی تہہ بچھائیے، پھر اوپر گوشت کی اور اب ڈیپ فریزر میں رکھ دیجیے۔ اس طرح کرنے سے نیچے، اوپر اور اندر ہر طرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک رہے گی اور انشاءاللہ عزوجل کافی دنوں تک گوشت خراب نہیں ہوگا۔ نیز اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ڈیپ فریز برابر کام کر رہا ہے یا نہیں۔ گرمیوں میں بعض اوقات وولٹیج کم ہو جانے کی صورت میں ٹھنڈک کم ہو جاتی ہے اور غذا خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر کھانے پینے کی اشیاء کو پھیلا کر کھلی ہوا میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ گوشت کو دیوار وغیرہ کی ٹیک کے بغیر کھلی ہوا میں لٹکا دینے سے دیر تک تازہ رہ سکتا ہے۔ جب بھی پکا ہوا کھانا یا سالن فریج میں رکھیں تو برتن کا ڈھکن ضرور کھول دیا کریں تاکہ ٹھنڈک اندر پہنچ سکے۔ چھوٹے برتنوں، تھالوں یا پلاسٹک کی چھوٹی تھیلیوں میں رکھنا مناسب ہوتا ہے۔ کھانے سے پر بڑے پتیلے کے اندرونی حصے میں ٹھنڈک نہ پہنچنے کے سبب کھانا خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ خصوصاً کھچڑے اور پکی ہوئی دال میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایسی غذائیں جن میں ٹماٹر یا کھٹائی زیادہ مقدار میں ہو ان کو بھی جلد خراب ہو جانے کا امکان رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ عزوجل نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہے اور ہر نعمت کو طرح طرح کے فوائد سے مزین فرمایا۔ گوشت بھی اس کی ایک عظیم و شان نعمت اور ایسا ذوق افزا کھانا ہے کہ اگر ہم مناسب مقدار میں میانہ روی کے ساتھ اسے استعمال میں لائیں تو ہم ان فائدوں کو سمیٹنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اسے کھانے سے ہمیں سنت پر بھی عمل کا ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں شامل رہا ہے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کو کھانوں میں سب سے زیادہ گوشت پسندیدہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، گوشت کانوں کی سماعت بڑھاتا ہے اور دنیا آخرت میں کھانوں کا سردار ہے۔ اگر میں اللہ عز سے سوال کرتا تو مجھے روزانہ گوشت کھلائے تو وہ ضرور ایسا کرتا۔ اس کے علاوہ عید قربان کے موقع پر عموماً گوشت کی کثرت کے باعث سبزیاں اور دالیں پکانے کھانے کا رجحان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور گوشت سے بنے کھانے پکانے کو ہی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ لہٰذا پھر گوشت سے جو فوائد ثمرات ہمیں ملنے تھے، کثرت استعمال کی وجہ سے ہم ان فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں اور گوشت خوری کی آفت میں مبتلا ہونے کے سبب ڈاکٹروں اور حکیموں کے دھکے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا گوشت کے معاملے میں میانہ روی سے کام لیجیے اور گوشت کے نقصان و اثرات کو کم کرنے کے لیے اس کے ساتھ سبزیوں کا استعمال ضرور کیجیے۔ آئیے ہم گوشت کے چند طبی فوائد اور زیادہ گوشت کھانے کے نقصانات بھی سنتے ہیں۔ اتباع کا کہنا ہے کہ گوشت کھانے سے بدن کی 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے بصارت، دیکھنے کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ گوشت بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بھرنے نہیں دیتا، اخلاق و عادات کو بہتر بناتا ہے۔ گردن کا گوشت عمدہ، لذیذ، جلد ہضم ہونے والا اور ہلکا ہوتا ہے۔ دست کا گوشت سب سے ہلکا، لذیذ ترین، جلد ہضم ہونے والا اور بیماری سے خالی ہوتا ہے۔ بچھڑے کا گوشت بالخصوص جب کہ بچھڑا فربا ہو نہایت معطل، لذیذ، عمدہ اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ گرم تر ہوتا ہے اور اگر عمدہ طریقے سے ہضم ہو جائے تو اس کا شمار قوت بخش
غذا میں ہوتا ہے۔ عام طور پر استعمال کے لیے شوربے والا گوشت بہتر رہتا ہے۔ سب سے بہتر گوشت بکرے کا ہوتا ہے۔ بکرے کے گوشت میں دستی اور شانہ وہ مقامات ہے جہاں پر ریشے موٹے نہیں ہوتے اور گوشت جلد گلتا اور ملائم ہوتا ہے۔ پشت کے گوشت کا ریشہ ران سے کم موٹا ہوتا ہے۔ اس میں خون پیدا کرنے والے اجزاء ملے ہوتے ہیں۔ گوشت بدن کو بڑھا کر طاقت بخشتا ہے۔ گوشت کے فوائد جانوروں کے حساب سے مختلف ہیں۔ بکری کا گوشت صاف خون پیدا کرتا ہے، گرم مزاجوں کے لیے مفید ہے۔ آئیے اب کثرت سے گوشت کھانے کے نقصانات بھی سنتے ہیں۔ انسانی جسم کے لیے ہفتے میں 2-3 بار سے زیادہ گوشت کا استعمال نقصان دہ ہے۔ بڑے جانوروں کا گوشت زیادہ کھانے سے مسوڑھے اور دانت خراب ہوتے ہیں۔ گوشت کی کثرت سے گردوں میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے، گردے سے بآسانی خارج نہیں کرتے۔ گوشت کا زیادہ استعمال جگر کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے کینسر کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے لیے کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے دل میں مسلمانوں کی شرعی اخلاقی رہنمائی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ علماء کرام کے اندر اتنا یہ نالج ہے کہ ہم ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے قربانی کے فضائل و مسائل سے متعلق بیان سنا۔ قربانی سنت محمدی اور سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی کرنے والے خوش نصیب کو جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملنے کی بشارت ہے۔ قربانی ثواب کی نیت سے کریں تو وہ قربانی جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنے گی۔ قربانی کرنے والے کے لیے گناہوں سے معافی کی بشارت ہے۔ قربانی کے گوشت کے ذریعے غریب رشتہ داروں، ہمسائیوں، فقیروں اور مسکینوں کی دلجوئی کر کے عظیم ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ قربانی اللہ عز و جل کو خوش کرتی ہے۔ قربانی شیطان کی ناراضی کا سبب ہے۔ قربانی رحمتیں لاتی ہیں، قربانی سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ قربانی کرنے والے کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کی استطاعت دی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ضرور اخلاص کے ساتھ حصول ثواب کے لیے قربانی کرے تاکہ اللہ عز و جل کی رضا کا مستحق قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس موضوع پہ آج بیان ہوا ہے میرے مولا، اسے سن کر ہم سب کو، مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔